अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 रोज़ेदार औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। तो 5 रोज़ेदार औरतें कौन हैं? तो चलिए इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो नाजरीन, आज मैं कुछ ऐसी बातें पेश करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल धड़कने लगेगा और इस बात का एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि कुछ औरतें रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी? यह सुनकर हैरानी हो रही होगी, मगर यही हकीकत है। कुछ औरतें दिन भर भूखी प्यासी रहेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान की तिलावत भी करेंगी, मगर उनके आमाल उन्हें जन्नत के दरवाजे से दूर कर देंगे। अगर आप ये जानना चाहती हो कि वे कौन सी औरतें हैं जिनके गुनाह उनके रोज़े और इबादत को ज़ाया कर देते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये पैगाम हर मुसलमान बहन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग इबादत गुजार होने के बावजूद जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वे कौन सी औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, क्या आपको मालूम है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी? ये सुनकर हैरत हो रही होगी, मगर यही हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेंगी, रोज़ा रखेंगी, इफ्तारी करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वे दिन भर भूख प्यास और बर्दाश्त करती रहेंगी, मगर उनके आमाल उनके लिए जन्नत के दरवाज़े बंद कर देंगे। यह वे औरतें होंगी जो रमज़ान में इबादत तो करेंगी, मगर वे ये 5 गुना बड़े शौक़ से करेंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर वे कौन से 5 गुनाह हैं जिनको करने से कुछ औरतें रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात है, रोज़ा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, लेकिन जब क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा तो उनके नामे अमाल में नेकियों की बजाय गुनाहों का वज़न ज़्यादा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएंगे। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, तो सोचो वे कैसे बदनसीब होंगे जिनके लिए रमज़ान भी बख्शिश का ज़रिया ना बन सका, जो अपने ही आमाल की कैदी बनकर रह जाएंगे, जो दिन भर भूखी प्यासी रहें मगर फिर भी रहमत से महरूम हो। इसकी वजह यह है कि वह कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। ये वे औरतें होंगी जो रमज़ान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, मगर फिर भी जहन्नुम में जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज कबूल ही नहीं होगी, उनका रोज़ा कबूल ही नहीं होगा और उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वे 5 गुनाह बड़े शौक़ से करेंगी। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर वे कौन से गुनाह हैं जो आपकी नमाज, आपकी दुआएं और आपके रोज़े सब ज़ाया कर देते हैं, और वे कौन सी औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद अखलाक औरतें। वह औरतें जो दूसरों को बदतमीज़ी से पेश आती हों, ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ देती हों और नर्म लहजे में बात नहीं करती। यही वजह है कि उनका रोज़ा कबूल नहीं होता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वह है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो, जो लोगों से खुली पेशानी और अच्छे अंदाज में पेश आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत का ज़िक्र किया गया जो दिन भर रोज़ा रखती थी और रात भर इबादत में गुजारती थी, लेकिन वह अपनी ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह औरत जहन्नम में जाएगी। यह सुनकर सहाबा इकराम हैरान हो गए, क्योंकि वह औरत तो इबादत गुजार थी, मगर उसके बद अखलाक रवैये ने उसकी तमाम नेकियां बर्बाद कर दी। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि सिर्फ़ इबादत ही काफ़ी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक भी काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर कोई औरत बद अखलाक हो, लोगों से बदतमीज़ी करे, दूसरों को तकलीफ़ दे, तो उसके रोज़े और इबादत
بیکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، ان کی نافرمانی کرتی ہیں اور ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عورت کی نماز اور روزہ قبول نہیں کرتا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ تو صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی احسان کرتے رہو اور ایک بار کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف کہہ دو تو فوراً کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شوہر کی نعمت کو معمولی نہ سمجھیں، شکر ادا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری نہ کریں، کیونکہ ناشکری کی عادت آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار اور صابر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردگی کرتی ہیں، فیشن کی دور میں حدود کو پار کر جاتی ہیں اور شرم اور حیا کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو ننگے ہونے کے باوجود کپڑے نہیں پہنتی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گی۔ ایک عبرت ناک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت ہی خوبصورت اور امیر تھی۔ وہ ہمیشہ قیمتی لباس پہنتی تھی، جدید فیشن کرتی تھی اور بے پردہ بازاروں میں گھومتی رہتی تھی۔ جب بھی اسے پردے کی نصیحت دی جاتی، وہ کہتی، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کی دور میں پردہ ضروری نہیں۔ ایک دن وہ کسی تقریب میں جانے کے لیے نکلی جہاں اس نے حد سے زیادہ فیشن کیا اور خوشبو لگا کر نکلی۔ راستے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پہ جو کپڑے تھے وہ خون اور مٹی سے خراب ہو چکے تھے، اور وہی فیشن جو اس کے لیے عزت کا باعث سمجھا جاتا تھا، اس کی بے بسی کی نشانی بن چکا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک، عارضی اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہنوں کو پردے کی اہمیت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی اور ان کے حکم کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی اور عزت سے بات کرو۔ والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت عبرت ناک انجام۔ ایک عورت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر اس میں ایک بڑی خامی تھی، وہ اپنے والدین کی نافرمان تھی۔ جب بھی اس کی ماں یا باپ اسے کسی بھی بات کی نصیحت کرتے تو وہ بدتمیزی سے جواب دیتی تھی اور کہتی تھی، اب میں شادی شدہ ہوں، میری اپنی زندگی ہے، مجھے آپ کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں اس کے گھر گئی، مگر اس نے دروازے پر ہی کہہ دیا، آپ بار بار میرے گھر کیوں آتی ہو؟ مجھے اپنے سسرال میں شرمندہ مت کرو۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی واپس چلی گئی، اور کچھ عرصے بعد اس عورت کے اپنے حالات بگڑنے لگے۔ اس کے شوہر کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بچے نافرمان ہو گئے اور گھر میں ہر وقت جھگڑے رہنے لگے۔ جب اس نے ایک عالم دین سے مشورہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، تو جا کر اپنی ماں سے معافی مانگو۔ جب وہ اپنی ماں کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ اب وہ جتنا بھی روئے اور معافی مانگے چاہے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی اور غیبت کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں، ان کے عیب تلاش کرتی ہیں اور غیبت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تہمیں نہ لگو، نہ ہی تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں نا، بلکہ تم اسے ناپسند کرو گے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے۔ ایک عورتوں کو دوسروں کی برائیاں کرنا، ان کے عیب تلاش کرنے اور چغلی کھانے کی عادت تھی۔ جب بھی وہ کسی محفل میں بیٹھتی، کسی نہ کسی کی برائی کرنا شروع کر دیتی، اور کبھی کسی کے لباس کا مذاق اڑاتی، تو کبھی کسی کے گھر کی کمیوں پر ہنستی، اور کبھی کسی کی خاندانی باتیں اچھالتی۔ لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، مگر کوئی اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ پاتا تھا۔ ایک دن وہ بازار گئی تو وہاں ایک پرانے جاننے والی عورت ملی۔ وہ سلام دعا کے بعد کہنے لگی، تمہیں معلوم ہے فلاں عورت کے شوہر کی نوکری چلی گئی اور فلاں کا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، بہن، تم دوسروں کی برائیوں میں اتنی مصروف ہو، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہ سن کر وہ غصے میں چل دی، مگر چند دن بعد ہی اللہ کی قدرت کا ایک منظر سامنے آیا۔ اس کا اپنا شوہر ایک بڑے نقصان میں پڑ گیا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے، جس کی وہ برائیاں کرتی تھی وہی لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب اس نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا، جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے، اللہ اس کی عزت خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ توبہ اور تباہی ہوئی، مگر اس کی زندگی میں جو بگاڑ آ چکا تھا اسے سدھارنے میں بہت دیر لگ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی برائیاں کرنے سے پہلے ہمیں اپنے عیب دیکھنے چاہیے۔ اللہ ہمیں غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان کے اس برکت مہینے میں ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ان 5 گناہوں سے بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ رمضان کی تیاری کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے دل سے بغض، حسد، کینہ سب کچھ نکال دو، پکی اور سچی توبہ کر لو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا کرے، اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کرے، آمین ثم آمین۔